السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج حجرہ شاہ مقیم تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ محترم میاں احمد حسن گجانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نوجوانوں میں خاصے مقبول ہیں اور گزشتہ 8-10 سال سے آپ تحریک انصاف سے منسلک ہیں اور 4 سال متواتر آپ جو ہیں عرصے سے پریزیڈنٹ رہے ہیں حجرہ شاہ مقیم میں تحریک انصاف کے۔ لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور آج ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کی جو باتیں ہیں اپنے ناظرین تک پہنچائی جائیں۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں محترم میاں احمد حسن گجانا صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، بےحد خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ تحصیل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ لے لی جائیں۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے؟ آپ ڈسٹرکٹ لیول میں پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا مقامی سیاست میں ہی آپ رہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو شفیق شجاعت صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور میرے پاس تشریف لائے اور میرا انٹرویو کر رہے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا مشکور ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تقریباً 2009 سے پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ 2010 میں پی ٹی آئی کی مینول ممبرشپ ہوئی تھی، جس پہ جو میں نے کارڈوں پہ یہ مینول کارڈ جو ہوتے ہیں وہ ممبرشپ میں نے کی تھی۔ اس کے بعد 2011 میں پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا، اس میں بھی میں نے حصہ لیا تھا۔ تب ہمارے ڈسٹرکٹ اکاڑا کے سب سے پہلے پریزیڈنٹ چودھری اظہر محمود فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے، وہ بنے تھے۔ رائٹ۔ تو دوسری بات کہ میں 4 سال پریزیڈنٹ نہیں رہا، میں 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہا ہوں، 1 دفعہ 1.5 سال رہا ہوں، جو لیگلی پروسیس ہے ہماری پی ٹی آئی کی تنظیم کا، کیونکہ اس کے بعد خان صاحب تنظیمیں ڈیزالو کر دیتے ہیں۔ رائٹ۔ یہ نہیں کہ میں جب سے پی ٹی آئی میں چل رہا ہوں، جیسا کہ میں نے ایک دفعہ یہ تھوڑے دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ کسی دوست کی آئی ڈی پہ پڑھا ہے کہ 8 سال پہ لکھا ہوا تھا کہ 8 سال کے عرصے سے میاں احمد حسن پریزیڈنٹ رہ رہا ہے۔ تو نہیں، میں نا 1.5 سال ایک مرتبہ رہا ہوں، تقریباً 2 سال اس مرتبہ رہا ہوں، یہ جو پیچھے ڈیزالو ہوئی ہیں ہماری تنظیم سازی۔ خان صاحب دوبارہ تنظیمیں ختم کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ ری آرگنائز کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ کی تنظیم بنی وہ جو چلی آ رہی کہ وہی چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تنظیموں میں بار بار چینجنگ آ رہی ہے، ڈسٹرکٹ کے ہمارے پریزیڈنٹ بھی بار بار بدل جاتے ہیں۔ تو چودھری اظہر محمود صاحب رہے ہیں، اس کے بعد چودھری طارق ارشاد صاحب رہے ہیں، پھر سید عباس رضا رضوی صاحب رہے ہیں اور اس دفعہ پھر چودھری طارق ارشاد صاحب ہیں۔ نہیں، آپ کی جو خدمات ہیں وہ سنا ہے ڈسٹرکٹ پہ لی جا رہی ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ڈسٹرکٹ پہ نہیں، میں ڈسٹرکٹ پہ جانا نہیں چاہتا خود بھی۔ دیکھیں، سب سے پہلے انسان جس جگہ پہ رہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں جو اس کا شہر ہے، جو اس کا جو گرد و نواح کا علاقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ چینج آنی چاہیے، لوگوں میں شعور ڈیولپ ہونا چاہیے، وہاں پہ آپ خدمات آپ سرو کر سکیں، بجائے کہ آپ چھوڑیں اور تحصیل میں چلے جائیں، ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں یا پنجاب لیول پہ چلے جائیں۔ میں نے پنجاب میں یا ڈسٹرکٹ میں جا کے کیا کرنا ہے؟ میں حجرہ کا باسی ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری خدمات حجرہ کے لیے سرو ہوں اور میں پاکستان تحریک انصاف کو حجرہ میں مضبوط کروں، جس کی ہمارا پی پی حلقہ اور این اے حلقہ کو بھی فائدہ ہو، اور جہاں سے کل نے ہم نے لوکل خود بھی الیکشن چیئرمین کا وغیرہ کا کنٹیسٹ کریں تو ہمیں بھی فائدہ ہو، بجائے کہ ہم تحصیل میں چلے جائیں اور پوری تحصیل میں پھر ورک کرنا پڑے، اور اگر بندہ ورک نہ کرے تو پھر عہدے کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اچھا، وہ یہ میرے کچھ بھائی ہیں تو وہ انہوں نے فیس بک پہ یہ پروپوگنڈا کیا ہے تحصیل والا، تو میرا ذاتی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میری نہ یہ رائے نہ میری خواہش ہے کہ میں تحصیل پہ جاؤں۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں بحیثیت پریزیڈنٹ میاں احمد حسن گجانا صاحب انشاءاللہ مضبوط امیدوار ہیں؟ جی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مضبوط امیدوار ہوں، باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آنے والے حالات کا۔ ہوا یہ ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ چودھری طارق ارشاد صاحب نے 30 تاریخ کو بلایا تھا، جولائی کو، جی، اور 30 کو ادھر ہمارے ساتھ یہ جو میرے یہ کینڈیڈیٹ ادھر بنے ہیں پریزیڈنٹ کے، ایک اور بھائی صاحب ہیں ہماری، وہ تنظیم میں نائب صدر بھی رہے ہیں پیچھے 2 سال، وہ یہ بھی موجود تھے، اور ہمارے 2 سینئر اور رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی ہماری پچھلا سابقہ تنظیموں کے عہدیدار بھی رہے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک تو پیچھے سابق پریزیڈنٹ بھی رہا ہے، وہ ہماری تنظیم میں وہ بھائی صاحب ہیں ہمارے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ان تینوں نے ادھر مشترکہ طور پر مشاورت سے میرا نام دیا چودھری صاحب کو پریزیڈنٹ کے لیے، رائٹ۔ اور جو ہم چودھری صاحب کو لسٹ دے کے ہیں چودھری طارق ارشاد خان صاحب کو، وہ لسٹ انہوں نے، بلکہ وہ جو ہمارے بھائی ہیں نا جو پہلے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں سابقہ ادوار میں پی ٹی آئی کے، جی، انہوں نے پہلے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے بنا دیا جائے،
صحیح. تو جو اب بھائی صاحب بنے ہیں، یہ کینڈیڈیٹ بنے ہیں پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ کے، انہوں نے، اور جو ہمارے دوسرے بھائی تھے سید ناظم شاہ صاحب جو کونسلر کا الیکشن بھی لڑے ہیں، آپ جانتے ہیں، سید ذاکر شاہ صاحب کے بھتیجے ہیں، اور پی ٹی آئی کے وہ پیچھے سینئر نائب صدر بھی رہے ہیں. ایک اور ونگ تھا پی ٹی آئی کا آئی ٹی ایف، اس کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں سابق. اور اس دفعہ بھی ان کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف کی لسٹ میں عہدے کے لیے مین گورننگ باڈی میں. ان دونوں نے ادھر میری تائید تجویز کی ہے اور اس بھائی کو بٹھایا میرے حق میں. اس کو یہ کہا ہے کہ تمہارا میرٹ نہیں بنتا، میرٹ میاں احمد حسن کا بنتا ہے، آپ اس کو بننے دیں. پھر اس نے وڈرا کیا میرے حق میں. اچھا. اور پھر واپس آ کے پھر پتہ نہیں بعد میں ان کو کیا ہوا ہے کہ ان کا کوئی خود مائنڈ بنا ہے یا کسی نے ان کو اس بات پہ لگایا کہ تم بنو. تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری حق ہے، کسی کا بھی کوئی. اچھا میاں صاحب، ایک میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ کا جو خاندان، آپ کی جو فیملی ہے، سماجی حوالوں سے اپنی پہچان رکھتی ہے. آپ کے جو بڑے بھائی ہیں ایڈوکیٹ ہیں اور ان کا ایک نام ہے سماجی حلقوں میں. تو آپ نے سماجی حلقوں کو چھوڑ کے اور ایک سیاسی تنظیم کے ساتھ اٹیچمنٹ، اگر آپ سماجی حلقوں میں کام کرتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب بلا مقابلہ ممبر بھی رہے ہیں، بلا مقابلہ چیئرمین بھی ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ حجرہ میں میاں محمد علی گیجانا صاحب ہمارے بزرگ ہیں، وہ 2 دفعہ کونسلر رہ چکے ہیں. میاں اکرم گیجانا صاحب مرحوم ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے 1 دفعہ کونسلر کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. اور یہ جو ابھی ہمارے جو پیچھے الیکشن ہوئے تھے 2015 میں بلدیاتی کرنٹ الیکشن، ان میں جو میرے کزن ہیں میاں کاشف جواد گیجانا ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے 1000 ووٹ بلے کے نشان پہ لیا ہے. اور 1000 ووٹ یہ جو 5 جماعتی ہمارا اتحاد بنا تھا، جتنی بھی یہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے اپوزیشن جماعتوں کے، کیونکہ تب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اور رضا گیلانی صاحب جو ہمارے ایکس منسٹر ہیں وہ ادھر منسٹر ہوا کرتے تھے. تو تب پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی اور یہ جتنی بھی جماعتیں تھیں یہ تھی اپوزیشن میں تھیں. تو اپوزیشن میں جو جیتے تھے 7 کونسلر، ان کے بھی کسی کے 600 ووٹ تھے، کسی کے 500 ووٹ تھے، کوئی 400 ووٹ لے کے جیتا تھا. تو میاں کاشف کے 1000 ووٹ تھا، یعنی کہ ہم نے پوری اپوزیشن میں سے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور بلے کے نشان پہ لیے ہیں. صحیح. اور میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ممبرشپ ہوئی تھی 2010 میں، میں نے بتایا میں نے وہ بھی کی. 2013 میں سردار فیصل شفاعت ایم پی اے کا الیکشن لڑے، میاں عبدالرؤف ڈولہ صاحب ایم این اے کا الیکشن لڑے، ہم نے ان کی بھی بھرپور سپورٹ کی. اور اس کے بعد 2018 میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اوپن تھا، جی جی، پی ٹی آئی نے کوئی ٹکٹ جاری نہیں کیا تھا. یہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے رضا گیلانی صاحب اور جگنو محسن صاحبہ، وہ آزاد تھے، وہ اس کا گھڑا نشان تھا اور ان کا موٹر سائیکل تھا، اسکوٹر. جی جی. تو ہم نے پھر چھوٹا ووٹ اپنا جگنو محسن کو میں نے دیا اور بڑا ووٹ میں نے سید گلزار سبطین شاہ صاحب کو بلے کے نشان پہ دیا. تو اس کے بعد جو یہ جو جگنو محسن کو ہم نے چھوٹا ووٹ بھی دیا، وہ جیت بھی گئیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف فنڈ بھی دیتی رہی، لیکن وہ اپنی نجی محفلوں میں پاکستان تحریک انصاف کو برا بھلا کہتی تھی. تو اس وجہ کی اسی بنا پر میں ان کے ساتھ چل نہیں سکا. ورنہ مجھے کافی دوستوں نے یہ بھی کہا کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو کہ تم نے ووٹ بھی دیے اور وہ جیت بھی گئی ہیں، تو اب تو کوئی کام لینے کا ٹائم ہے، کوئی ان سے کام لے لیں آپ. تو میں نے کہا نہیں، کام ہمیں عزیز نہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنی پارٹی عزیز ہے. اور جو عمران خان صاحب کا منشور ہے، میں منشور کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کی ذات کے ساتھ کم، ان کے منشور کے ساتھ زیادہ، کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے اور وہ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی بہتری کے لیے واحد سیاستدان عمران خان ہے کہ جو نہ کرپٹ ہے، نہ بکنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے، جو امریکہ جیسے سپر پاور کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے. تو اس لیے میں عمران خان صاحب کو لائک کرتا ہوں اور میں پارٹی کے ساتھ چل رہا ہوں. اچھا میاں صاحب، ایک پرسنل سا کوشچن یہ ہے کہ جس لیڈر سے پیار کیا جاتا ہے، آپ تو نوجوان ہیں، تو خواہش ہوتی ہے کہ 1 to 1 ملاقات ہو. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ اتنے عرصے سے 10-12 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں، تو عمران خان صاحب سے کبھی مصافحہ کرنے کا اتفاق ہوا یا 1 to 1 ملاقات ہوئی؟ جی، میری خان صاحب سے تقریباً 5 دفعہ اس طریقے ملاقات ہوئی ہے کہ تقریباً 4 فٹ کے فاصلے سے. اچھا. کہ خان صاحب 4 فٹ ادھر کھڑے ہیں، میں ادھر کھڑا ہوں، لیکن وہ 1 to 1 ملاقات نہیں تھی. ایک دفعہ تو ایکسپوز سینٹر میں موقع ملا تو ادھر تقریباً اتنا فاصلہ تھا. مصافحہ کرنے کا بھی اتفاق. ایک دفعہ ارنالہ میں جی جی آئے تھے خان صاحب 2013 والے الیکشن میں، تو خان صاحب ادھر کھڑے تھے، ہم ادھر تھے، اور بیچ میں جو یہ ایلیٹ فورس والے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چین بنائی ہوئی تھی جیسے وہ بنا لیتے ہیں. جی جی. تو وہ صرف ایک بندے کا فاصلہ تھا بیچ میں، سامنے خان صاحب تھے، بالکل میرے سامنے کھڑے تھے اور اس طرف میں کھڑا تھا. اور تقریباً اس طرف 4 سے 5 مرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں نے خان صاحب کو بالکل اتنی قریب سے دیکھا ہے، لیکن 1 to 1 ان سے مصافحہ کرنے کی اور بات کرنے کی
یہ نہیں ہو سکا. باقی خواہش تو ضرور ہے, ظاہری بات ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو ملے اور اس سے 1 to 1 بات بھی کرے اور اچھا میاں صاحب ایم این اے تو واضح ہے اس حلقے میں, میاں گلزار حسین یعنی سید گلزار حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ تو واضح ہیں, تو ایم پی اے جو ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہے, تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی فیملی کو بندہ آ رہا ہے آگے ایم پی اے کی سیٹ پہ؟ جی نہیں, ہم ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. ہم بالکل کوئی بھی ایسا کام یا عمل نہیں کرنا چاہتے جس سے ہماری پارٹی کمزور ہو. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو, اس طرح کا کینڈیڈیٹ ہو کہ ہماری سیاست حجرہ کی حد تک یا کچھ کونسلوں کی حد تک ہے, کیونکہ ہماری ایک فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے. ہمارے کافی دیہات بھی ہیں اسی حلقہ میں, پی پی میں بھی اور این اے میں بھی, اور کافی کونسلوں میں ہمارا اثر سلوک بھی ہے. ہمارے دوست احباب کا حلقہ بھی ہے. ہم بیسیکلی زمیندار ہیں, تو ہماری زمینیں بھی اسی حلقہ کے دیہاتوں میں ہیں. لیکن جو کینڈیڈیٹ نہیں ہے ہم ایم پی اے کے, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مضبوط امیدوار اترے میدان میں اور جس کے ساتھ ہم بھی اس کے شانہ بشانہ چلیں اور اس کو سپورٹ کریں اور گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دے کے اور اس کو کامیاب کروائیں. اچھا, اس کا مطلب ہے آپ کی فیملی کا کوئی بندہ ایم پی اے کا متوقع امیدوار نہیں ہے؟ جی جی بالکل نہیں. آپ جو بھی ظاہر ہے اپنی آپ کی جو پارٹی ہے جس کو منتخب کرے گی اس کی آپ سپورٹ تو کریں گے؟ جی بالکل کریں گے انشاءاللہ. اچھا, آنے والے دنوں میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اچانک یہ جس طرح یو ٹرن بھی ہو سکتے ہیں, آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا کوئی چانس نہیں ہے. مجھے نا ابھی حالیہ کافی پارٹیوں نے ٹچ کیا ہے. جی جی, تو بلکہ ایک ادھر پارٹی وہ آپ کو پتہ ہی ہے, ایک نیو پارٹی جو آئی ہے اورنگزیب صاحب کی, ہاں انہوں نے بھی مجھے ٹچ کیا ہے. تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں, عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا میاں صاحب, یہ آپ صدر بھی رہے اور پارٹی کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں بھی آپ نے حجرہ شاہ مقیم میں شناخت کروائی پاکستان تحریک انصاف کی, یہ کوئی پارٹی کوئی فنڈ وغیرہ دیتی ہے, کوئی پے آپ کو دیتی ہے؟ جی بالکل نہیں, کوئی 1 روپے کی پے نہیں, کوئی فنڈ نہیں اور کوئی اعزازیہ نہیں. بالکل یہ آپ نے خود اپنے بل بوتے پہ کرنا ہوتا ہے. بلکہ آپ دوسرے لفظوں میں صاف کہیں کہ یہ پھٹیکیں ہوتی ہیں پارٹی کی, جو آپ کو کہ اتنی فلیکشن لگوا دیں, اتنے بندے جلسوں پہ لے آئیں, فلاں میٹنگ میں ڈسٹرکٹ لیول پہ آ جائیں یا سیکٹریٹ لاہور میں آ جائیں, وہ آپ نے خود سارا مینیج کرنا ہوتا ہے. اس میں پارٹی کا کوئی فنڈ وغیرہ نہیں ملتا. تو آپ کاروباری لوگ ہیں, تو آپ کس طرح اپنی یہ ساری مصروفیت مینیج کرتے ہیں, اپنے کاروبار کو چھوڑ کے اور یہ پارٹی کو ٹائم دیتے ہیں؟ جی وہ یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ جو اس طرح کی منسلک ہیں, ہماری جو یہ کہنے کا اٹیچمنٹ ہے اور یہ جو ٹائم نکالتے ہیں یا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس ملک کے لیے بہتر ہیں اور آنے والے دور میں وہ اس ملک میں انشاءاللہ بھرپور امید کرتے ہیں کہ بہت زیادہ بہتری لے کے آئیں گے. جیسا کہ پچھلے 3.5 سالوں میں ہیلتھ کارڈ انہوں نے جاری کیا, جو ہیلتھ کارڈ ایک ایسی سہولت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے جدید کنٹری جو ہیں, جن میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان میں بھی نہیں یہ سہولت موجود. اور پھر یہ جو اساس کفالت کا, اور پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایکسپورٹ بڑھائی, امپورٹ کم کی, اور جو خان صاحب کا ویژن ہے نا, اور اگر وہ اس کے اوپر وہ یعنی کہ ان کو 2 تہائی اکثریت مل جائے اس دفعہ انشاءاللہ, ہم امید بھی کر رہے ہیں کہ ملے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے. تو اس چیز کے لیے ہم کہہ لیں کہ وہ ایک نیکی بھی سمجھتے ہیں اس کو اپنی یہ سیاست کے ساتھ ساتھ, جیسا کہ خان صاحب بار بار جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو, میں سمجھتا ہوں کسی اچھے سیاستدان کا, کسی اچھے بندے کا, کہ جو نہ تو کرپٹ ہو, نہ بے ایمان ہو, نہ اس کی اپنی ذات کا کوئی لالچ ہو. دیکھیں نا ان سب کے دیکھ لیں آپ, میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تھے, شہباز صاحب وزیر اعلیٰ, اور مریم نواز یوتھ پریزیڈنٹ, اور عابد شیر علی پاؤ, وہ جو ان کی عابد شیر علی ان کی مسز کا بھانجا تھا, کلثوم نواز کا, وہ صوبائی منسٹر, اور جو سمدی تھا دوسرا ہمارے وزیر خزانہ بنا ہوا تھا اسحاق ڈار صاحب. یعنی کہ وہ ایک جو کلچر ہے نا ہمارے ملک میں, کہ جو یہ سیاست کر رہے ہیں کہ خاندانی سیاست اور اپنے خاندان کو پروموٹ کرنے کا, اور جو وراثت سمجھ لیا ہے, میں سمجھتا ہوں خان صاحب میں یہ نہیں ہے. اب بلاول ہمارا لیڈر کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ زرداری یا بے نظیر کا بیٹا ہے, اور اس کے علاوہ اس میں کیا کوئی ایسی خوبی ہے؟ مریم نواز ہماری لیڈر کیوں ہے ہمارے ملک میں؟ صرف اس وجہ سے کہ نواز شریف کی بیٹی ہے.
اس کے علاوہ تو اس کی کوئی خوبی نہیں، سوائے اس کے کہ اس نے کہا کہ میری تو آؤٹ آف کنٹری کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، اور جب جائیدادیں نکلی ہیں تو دیکھ لیں وہ پورے کنٹری میں، اور اتنا پھر بعد میں قطری خط لے کے آتے رہے، کوئی ان کے پاس واضح جواب بھی نہیں تھا۔ یعنی کہ اس حوالے سے یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں، ایک تو انہوں نے مروسی سیاست کا خاتمہ کیا ہے ملک میں سے، وہ چینج لے کے آئے ہیں۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو انہوں نے موقع دیا ہے، وہ جو تھے نا کہ صرف بابے سیاست کر رہے تھے، نہیں خان صاحب نے نوجوانوں کو موقع دیا، نوجوانوں کو آگے لے کے آئے ہیں، تو اس وجہ سے خان صاحب کا ساتھ کر رہے ہیں، اس وجہ سے اچھا میاں صاحب یقیناً آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ہر عادت اچھی لگتی ہے، کوئی ایسی بات جو عمران خان صاحب کی آپ کو اچھی نہ لگتی ہو، کوئی ایک بات سچی سچی بتا دیجیے۔ نہیں مجھے تو ایسی کوئی ایک بات میں بتاتا ہوں، مجھے تو کوئی ایسی ان کی بات نہیں ہے کہ جو اچھی نہ لگے۔ جی جی، صرف دو ان کی عادات بتاتے ہیں، میرا تو کوئی ایسا موقع نہیں ملا یا چانس نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں یا مل کے کام کیا ہو، تو لیکن مختلف لیڈران سے سنا ہے کہ ایک تو خان صاحب پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، تو بعض دفعہ کوئی ایسا میں سمجھتا ہوں، کیونکہ بطور انسان تو ہم سب خطا کار بھی ہیں اور غلطی کا پتلا ہیں، تو بعض دفعہ کوئی ایسا بھی ان سے ڈیسیژن ہو جائے کہ جس کا بعد میں سیاسی طور پہ ان کو نقصان ہو، لیکن وہ جب وہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، تو یہی ہے ایک ان کا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ وہ میں نے سنا ہے کہ کچھ مہمان نوازی کم کرتے ہیں۔ اچھا مہمان نواز نہیں؟ ہاں یہ میں نے سنا ہے ان کے بارے میں، باقی میری تو ڈائریکٹ ان سے بتایا کہ نہ ملاقات ہے نہ ان کے ساتھ موقع ملا مل کے کام کرنے کا، یہ تو بندہ کسی بندے کے ساتھ چلے اور مل کے کام کرے پھر یا تو ہوتا ہے، ورنہ میں نے تو ان کی جتنی عادات دیکھی ہیں وہ میرے فیوریٹ لیڈر ہیں، اور فیوریٹ اس وجہ سے کہ وہ بار بار ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اور وہ امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر پوری دنیا میں یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان ٹیرورسٹ نہیں ہیں، دہشت گرد نہیں ہے، یہ ہمارا جو مذہب ہے وہ سلامتی والا مذہب ہے، ہمارا دین سلامتی والا دین ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ پہلی جو فلاحی ریاست تھی نا دنیا میں وہ ریاست مدینہ تھی، جس میں بیوہ عورتوں کو حقوق ملے، جس میں یتیم بچوں کو حقوق ملے، جس میں غلاموں کو حقوق ملے، ایون کہ جانوروں کو بھی حقوق ریاست مدینہ میں دیے گئے، اور وہ ہمارے مذہب اسلام نے دیے۔ رائٹ۔ اچھا میاں صاحب، آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی میں آپ کے اکثر انٹرویو چیک کرتا رہتا ہوں، آپ مہربانی کرتے ہیں، مجھے واٹس ایپ بھی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہترین یہ چینل جا رہا ہے، اور آپ یہ جو ٹائم نکالتے ہیں اور مختلف جو ہمارے مقامی لیڈران ہیں ان کے انٹرویو کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ایک بڑی مہربانی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، اور آپ کی یہ ایفرٹ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کامیاب ہوگی، اور آپ کا جو چینل ہے یہ پھلے پھولے گا، یہ ہماری دعا بھی ہے، اور انشاءاللہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو، آپ کے چینل کو۔ میاں صاحب میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اپنے چاہنے والوں کے نام، اپنے دوستوں کے نام یا ہمارے ناظرین کے نام کو پیغام دینا چاہیں۔ میرا پیغام یہ ہے، ایک تو یہ جو چل رہا ہے پی ٹی آئی پریزیڈنٹ حجرہ کا جو معاملہ، اس میں یہ ہے کہ اگر میں پریزیڈنٹ نہ بھی بنوں مثال کے طور پہ، اگر مجھے پارٹی نہیں چوز کرتی، کیونکہ لیڈران نے فیصلہ کرنا ہے ہماری ڈسٹرکٹ گورننگ باڈی نے، تو میں پھر بھی بطور کارکن، جیسا کہ آج کل پچھلے 4-5 ماہ سے تنظیمیں ڈیزالو ہیں، تنظیمیں نہیں ہیں اس ٹائم، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہر ایونٹ میں جتنی بھی ریلیاں ہیں، جتنے بھی جلسے ہیں، جلوس ہیں، جب بھی خان صاحب جب کال دیتے ہیں ہم لبیک کہتے ہیں اور ہم نکلتے ہیں، اور ہم اپنی بھرپور ایفرٹ کرتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ رائٹ۔ تو میں بطور پریزیڈنٹ اگر نہیں بھی مجھے وہ بناتے تو میں بطور کارکن کام کرتا رہوں گا، انشاءاللہ پی ٹی آئی تحریک انصاف کے ساتھ رہوں گا۔ باقی جو کینڈیڈیٹ ہیں دوسرے پی ٹی آئی کے امیدوار جو بنے ہیں صدر کے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا ڈسٹرکٹ گورننگ باڈی اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے سامنے، انہوں نے جو افہام و تفہیم سے مجھے پریزیڈنٹ وہاں پہ خود جا کے چنا تھا، ان کو اس بات پہ اسٹینڈ کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر وہ پھر بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حق ہے، تو ظاہر ہے آپ کا انتخاب پارٹی نے کرنا ہے نا جی۔ پارٹی یہ ہے کہ ان کی مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہمارے 18 وارڈ ہیں، 18 وارڈوں میں 18 صدور ہیں، 18 جنرل سیکرٹری ہیں، وہ 18 صدور اور 18 جنرل سیکرٹری کے نام نہیں بتا سکتے، صحیح، اور پھر ان کا کوئی پارٹی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا ورک نہیں،
یا اس حوالے سے کہ ہوتا ہے نا کہ بندے کا میاں صاحب آپ ایک میرٹ نہیں بنتا ان آپ کا. ایک پارٹی باقی سے اگر ان کو پارٹی بناتی ہے تو میں پھر بھی تسلیم کروں گا, اور میں پاکستان آپ ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے وہ باقی بھائی. میرا عام ناظرین سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ تمام دوست جتنے بھی ہمارے حجرا کے یا گردنوا کے جو اس چینل کو دیکھتے ہیں, آپ پاکستان تحریک انصاف میں ضرور شمولیت کریں, اور صرف اس لیے کریں کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو ایماندار لیڈر ہیں, جو ملک کی بہتری چاہتے ہیں, اور ان کے ساتھ سٹینڈ کریں اور 2/3 اکثریت سے ایک دفعہ عمران خان صاحب کو کامیابی دیں. اگر اس کے بعد عمران خان صاحب کام نہ کریں یا ڈیلیور نہ کر سکیں تو سب سے پہلے میں خان صاحب کو چھوڑوں گا. اگر میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ رائے کہ خان صاحب اس ٹائم بیسٹ آپشن ہے پورے ملک میں سے, تو میں آپ کے تمام ناظرین کو آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور سپورٹ کریں. مہربانی, شکریہ. ناظرین, آپ نے محترم میاں احمد حسن گجانہ صاحب کا انٹرویو دیکھا, سنا, آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کی جو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.